غم اٹھائے ہیں بہت اور بھی غم باقی ہیں، ہو چکے کتنے ستم اور کتنے ستم باقی ہیں، حرف آئے نہ کہیں طرز ستم پر ہے دوست، خوب جی بھر کے ستا لے ابھی ہم باقی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی ترقی کی اور کتنے نقصان اٹھائے، کیا پایا کیا کھویا۔ یہ جیون ہے کچی سڑک، یہاں اکثر راہی بھٹک جاتے ہیں۔ کہاں گیا وہ بچپن کا خوبصورت زمانہ جہاں پیار ہی پیار ہوتا تھا، رشتے اور دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے۔ کہانیوں میں گزرا بچپن باقی زندگی کو حقیقت بننے ہی نہیں دیتا۔ پہلے بزرگ گھر کی رونق ہوا کرتے تھے، اب ہم نے ترقی کر لی اور وہ ہم پر بوجھ بن گئے اور ان کے لیے اولڈ ہاؤس بن گئی۔ پہلے پردے کے لیے چادر اور برقع ہوا کرتا تھا، پھر ہم نے ترقی کر لی اور پردہ نظروں میں آ گیا، میرا جسم میری مرضی چھا گیا۔ پہلے شادی بیاہ کے معاملات خاندان کے بڑے طے کرتے تھے، مگر پھر ہم نے ترقی کر لی، پسند کی شادی زیادہ ضروری ہوگی اور ایک دوسرے کو شادی سے پہلے سمجھنا زیادہ ضروری ہو گیا، انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات ہونا ضروری ہو گئی۔ پہلے محلے کے لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کرتے تھے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا پھل ایک دوسرے کے گھر بھیجے جاتے تھے۔ پھر ہم نے ترقی کر لی اور پڑوسی بھوک سے مرنے لگے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے تو برانڈز بیچانے لگے، مگر پڑوسی اپنے بچے ہی بیچنے لگے غربت اور بھوک کی وجہ سے۔ یہ کیسی ترقی ہے؟ پہلے عید پہ عید کارڈ بیچے جاتے تھے، مگر اب تو یہ زحمت بھی نہیں کرتے، موبائل سے میسیج ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ عید پہ سب رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے، مل کر تحفے تحائف دیتے، مگر پھر ہم نے ترقی کر لی، عید گھر پہ تنہا سو کر یا باہر دوستوں کے ساتھ گزارنے لگے، قریبی رشتوں کو اوائڈ کرنے لگے۔ یہ کیسی ترقی ہے جہاں خوشیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آج ہر دوسرا شخص بلڈ پریشر، شوگر، کیسٹرول، ہارٹ اٹیک جیسی مہلک بیماریوں میں گھرا پڑا ہے۔ رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی ہے، بس صرف ایک ہی رشتہ باقی ہے، وہ ہے موبائل۔ آج جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، جا کے اس کا حال احوال پوچھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی وائی فائی کا کوڈ کیا ہے۔ پہلے ایک ہی کمرے میں 10 افراد سوتے تھے اور اب ہر بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرہ ہے، لیکن خوشیاں تو پھر بھی نہیں۔ یہ کیسی ترقی ہے؟ جب ایک کمرے میں اتنے افراد تھے، جب ایک گھر میں ماں باپ، بہن بھائی، چچا چچی، تایا تائی، دادی دادا، پوتے پوتیاں سب کزنز مل کر رہتے تھے، جب گھر چھوٹے اور دل بڑے ہوا کرتے تھے۔ اب گھر تو بڑے ہو گئے ہیں مگر دل بہت چھوٹے۔ جب خواہشات بہت چھوٹی ہوا کرتی تھیں اور خوشیاں بہت بڑی ہوتی تھیں، اب خواہشات تو بڑی ہو گئی ہیں مگر خوشیاں چھوٹی۔ جب گھر کچے ہوا کرتے تھے مگر دل مضبوط ہوا کرتے تھے، اب گھر تو مکان پکے اور دل ہلکے ہو گئے ہیں۔ جب پھپھو آتی تھی تو گھر میں وی آئی پی مہمان سمجھا جاتا تھا، بستر کی چادریں تبدیل کی جاتی، اچھے کھانے بنائے جاتے، پورے گھر کو صاف کیا جاتا، مگر اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے پھپھو کا مذاق بنا لیا ہے، یہاں تک کہ پھپھو کی چالاکیاں اس طرح کے دوسرے پیج بن گئے ہیں جس میں پھپھو کی انسلٹ کی جاتی ہے۔ کیا میں پوچھتی ہوں، کیا صرف لڑاکا پھپھو ہی ہے؟ یہ خطاب صرف پھپھو کے لیے ہی کیوں نہیں؟ خالہ، بھابھی، چچا چچی کیا یہ لڑائی نہیں ڈالتے؟ یہ ایک بہن کو ہی کیوں اس طرح اس کا مان توڑا گیا؟ یہ کیسی ترقی ہے جس نے ہم سے ہمارے اپنے چھین لیے، ہم سے وہ محبتیں وہ چاہتیں چھین لی۔ اب آپ جس سے جتنی محبت کرتے ہو وہ آپ کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنے مطلب کے لیے جی رہا ہے۔ کاش کے دلوں میں وہ پیار واپس آ جائے، کاش کہ وہ چاہتیں وہ محبتیں واپس آ جائیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور شعر بھی میں آپ کو سناتی چلوں۔ گھر کا رشتہ تو ایک عجیب رشتہ ہے،
گھر کا رشتہ تو ایک عجیب رشتہ ہے، گل سے نکل جائے تو بکھر جاتی ہے خوشبو، گل سے نکل جائے تو بکھر جاتی ہے خوشبو۔